ایک ہی فرد کی طرف سے بڑے جانور کی قربانی۔ مسائل قربانی صفحہ نمبر 55، مسئلہ نمبر 32۔ بڑے جانور میں 7 افراد کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بڑے جانور میں 7 افراد سے کم، مثلاً کسی بڑے جانور میں 6 یا 5 یا اس سے بھی کم شریک ہوں، تب بھی جائز و درست ہے۔ یہاں تک کہ اگر تنہا ہی ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ البحر الرائق، ہدایہ در مختار، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ساری کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 33، قربانی سے پہلے نہ کھانا۔ بروز عید قرباں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو روزے سے رہے، یعنی نہ کچھ کھائے اور نہ پیے۔ شریعت اسلامیہ میں اس قول کی کوئی اصل و حقیقت نہیں ہے، البتہ جو شخص قربانی کرے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے تک کچھ نہ کھائے، تاکہ اس دن اس کا اول طعام اس کی قربانی کا گوشت ہو۔ یہ مسئلہ اعلیٰ السنن حدیث پاک کی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، لا یأکل یوم النحر شیئا حتی یرجع فیاکل من اضحیتہ، کہ نہ کھائے انسان قربانی کے دن، کچھ بھی نہ کھائے یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹے اور اپنی قربانی سے ہی کھائے۔ یہ مستحب ہے، اور یہ طحاوی شریف میں بھی ہے اور باقی کتب میں بھی موجود ہے یہ مسئلہ۔ آگے مسئلہ نمبر 34 ہے، قربانی کا گوشت قصاب کی اجرت میں۔ قربانی کے جانور کے کسی جز، مثلاً کھال یا گوشت وغیرہ سے قصاب کی اجرت دینا یا قیمت میں وعدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کھال کی قیمت یا جتنا گوشت دیا ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ قصاب کی اجرت الگ رقم سے دی جائے، قربانی کے جانور کے کسی جز سے نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں رد المختار میں فتاوی ہندیہ میں یہ حدیث پاک اور مسئلہ موجود ہے۔ حق الخدمت کے طور پر قربانی کا گوشت۔ مسئلہ نمبر 35، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ کسائی، نائی، دھوبی یا بنگی وغیرہ قربانی کا گوشت حق الخدمت کہہ کر مانگتے ہیں اور نہ دینے پر ناراض ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق الخدمت مار لیا گیا۔ ان لوگوں کا حق الخدمت کے طور پر قربانی کا گوشت مانگنا اور قربانی کرنے والے شخص کا حق الخدمت کے طور پر دینا دونوں عمل درست نہیں، لیکن اگر کسی نے اس طرح دے دیا تو جس قدر دیا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر ان لوگوں کو بغیر حق الخدمت کے قربانی کا گوشت دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کے معاوضے میں، حق الخدمت کا معنی کہ خدمت کے معاوضے میں قربانی کا گوشت، کھال، کھروڑے، سری وغیرہ، قربانی کی کوئی چیز بھی خدمت کے معاوضے میں یا کسائی کی اجرت کے معاوضے میں نہیں دینی چاہیے، اگر دی تو اتنی ہی چیز صدقہ کرے۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 36، طالب علم کی نفلی قربانی۔ طالب علم کی نفلی قربانی۔ طالب علم کے لیے نفلی قربانی کی بجائے دینی کتابیں خریدنا بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان دین حاصل کر رہا ہے، دین کا علم، تو دین کا علم حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے وہ اگر نفلی قربانی کرے تو اس سے زیادہ ثواب کتابیں خریدنا ہے کہ اپنی فقہی مسائل کی، تفاسیر کی، احادیث کی شروحات کی کتابیں وغیرہ
باقی جتنی کتابیں دین کی ہیں ان کو خریدنا زیادہ ثواب ہے۔ اور جو لوگ طالب علم کو کتابیں خرید کر دیتے ہیں یا ان کو کھالیں جو ہے قربانی کی کھالیں دیتے ہیں تاکہ یہ کتابیں خرید لے، وہ بھی بڑا ہی اجر عظیم حاصل کرتے ہیں۔ چرم قربانی کی قیمت۔ مسئلہ نمبر 37، قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم قیمت کے طور پر ملتی ہے وہ صدقہ کر دینا واجب ہے، اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مالک بن جائے۔ چونکہ مسجد میں تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے قربانی کی کھال کی رقم مسجد کی تعمیر اور امام و مؤذن اور خادم وغیرہ کی تنخواہ، اسی طرح قبرستان یا مسجد کی چہار دیواری بنانے میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔